نظر آتی فیل کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیشنز اور وکلا کی ٹیم یہ سب ایک پیج پر موجود ہیں اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہوں گے تو؟ نہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک پیج پہ ہے. دیکھیں پولیٹکس بھی پارٹ آف وکیل ہے یا پولیٹیشین ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی بزنس مین پولیٹیشین ہوگا یا کوئی کاروبار کرنے والا بزنس مین جو ہوگا وہ پولیٹیشین ہوگا یا وکیل ہوگا. اس میں پولیٹیشینز کے درمیان تو کوئی پھر فرق نہیں رہتا نا. لیکن یہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں بھی کوئی گروپ بندی ایز سچ پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں ہے نا. اپوزیشن لیڈر ایک ہی ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے لسٹ بھیجیں اور ان میں سے میں کیونکہ شیخ المربت صاحب کافی جونیئر ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی جو پارٹی میں لوگ موجود ہیں. کرے گا خان صاحب فیصلہ کرے گا. انہوں نے کہا میرے پاس لسٹ بھیجیں. نہیں ہے ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے لسٹ بھیجیں، جو لسٹ کے میں سے وہ چوائس کریں گے ان کو نامینیٹ کر دیا جائے گا. دیکھیں اس وقت یہ ایشو نہیں ہے، اس وقت عہدوں یا اقتدار کا ایشو نہیں ہے. اس وقت ہم جہاد کر رہے ہیں. اس وقت قوم جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. قوم کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے، ایک زیادتی ہوئی ہے. ان کا حق تھا، حق کے نمائندگی. انہوں نے 80% 90% ہمیں ووٹ دیے ہیں. آج میں اسلام آباد کی میں الیکشن جیت کے بیٹھا ہوا ہوں. میں MNA ہوں. میرا سب سے بڑا حلقہ تھا اسلام آباد کا. 4.5 لاکھ کے قریب تقریباً ووٹر ممبرشپ تھی اور ہم 1,05,000 ووٹ میں لے کے بیٹھا ہوں. جس نے میرے سے آدھے سے بھی کم ووٹ لیے ہیں اس کو اٹھا کر کے آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس بھیج دیا. یعنی جس طرح کا ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس دفعہ، لوگ اس کو ڈائجسٹ کرنے کو تیار نہیں. اور ہم آپ ثابت کیسے کریں گے سر؟ یہ میں آپ سے اکثر پوچھتی ہوں سوال کہ آخر کیسے کریں گے؟ مطلب الیکشن کمیشن تو کوئی آپ کو بادر نہیں کر رہا نا. وہ تو الیکشن کمیشن تو جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. میں یہی تو کہہ رہی وہ ہوں تو آپ کیا جرائم کریں کی گے؟ آماجگاہ بنا ہوا ہے. ریٹرننگ افسر کرپٹ، وہ پیسے لے کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ فورجری آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیں رزلٹ جو ہوتا ہے سیکشن 90 92 95 آف الیکشن ایکٹ کے مطابق رزلٹ ہوتا ہے جو آپ کا فارم 45 ہے. یہ پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط ہوتے ہیں، اس پہ انگوٹھا ہوتا ہے اور جو تمام پولنگ ایجنٹس وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں. اب میں سے جو فارم ہے تقریباً 3,000 مختلف اشخاص کے دستخط ہیں فارم 45 کے اوپر. اس کو ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے اپنے فارم کے اوپر ٹیمپرنگ کر کے مثلا 1 ہے تو اس کو 4 بنا دیا، 2 ہے تو اس کو 9 بنا دیا یا 8 بنا دیا، یا اس کے آگے ایک ڈنڈی ڈالی مثلا 175 ہے تو اس کو 1175 کر دیا. اگر 90 ہے تو اس کو 11 ڈالا 1190 کر دیا. 9 ہے تو اس کو 1900 کر دیا. تو اس طریقے سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس طرح کی فورجری ہے جو ایک عام آدمی کو، ایک ان پڑھ عام آدمی کے سامنے کاغذ رکھ دینا جس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی وہ بھی آپ کو فیصلہ کر دے گا بشرطے کہ بدنیتی نہ ہو. لیکن اب پھر کرے گی کیا پاکستان تحریک صاحب؟ آپ سمیت بہت سی نشستیں ہیں کنٹروورشل. علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ جی کم از کم آپ 10 نشستیں تو کھولیں. اس کے اوپر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اب وہ لوگ تو اوتھ لے چکے ہیں نا، ریزرو سیٹس کے اوپر بھی لوگوں سے اوتھ لے لیا گیا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے؟ لینے کے بعد دیکھیں کل جو ہمارے 17,000 الیکشن کمیشن کی بدنیتی دیکھیں، 17,000 ووٹ ہمارے وہ بلال اجاز کو جو ہرایا گیا کل گجرانوالہ سے، 17,000 ووٹ کو سٹیمپ کر کے ڈبل سٹیمپ کر کے تو اس کو ریجیکٹ کر دیے اور کہا جی آئیں آپ الیکشن آپ ہار گئے. ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں ان کو ہرایا جا رہا ہے. دیکھیں اوتھ لینا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور الیکشن ٹریبونل میں بھی جا رہے ہیں. جہاں جہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا ہم ضرور کریں گے. ہم اپنا پورا مقدمہ لڑیں گے اور FIRیں کٹائیں گے ان کے خلاف. انہوں نے جو فورجری کی ہے اس میں جیسے میرا مد مقابلہ ہے طارق فضل چودھری، اس نے فورجری کی ہے. فورجری خود ٹیمپرنگ کی ہے. میں نے لکھ کے دیا تھا الیکشن کمیشن کو. اس میں ٹیمپرنگ میں شامل ہے ہمارا ریٹرننگ افسر، سب سے بڑا مجرم ہے عثمان اشرف. اس کے خلاف کروں گا. FIR کٹائیں گے ہم ان کے خلاف. جو یہ فورجری سامنے نظر آ رہی ہے سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جس طرح کی انہوں نے کی ہے وہ سارے اس میں پکڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی اس وقت تک تو بڑی اچھی بات کی اعتزاز حسن صاحب نے. اس نے کہا اتنی بڑی فورجری سامنے آئی ہے، اب تک تو نیب اور FIA کو الیکشن کمیشن کے اندر گھس جانا چاہیے تھا. یہ سارے ریٹرننگ افسر گرفتار کر لینے چاہیے تھے. ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے پوچھا ہی نہیں. چلیں لیکن آپ اس کے